بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی حاملہ ہوئیں؟ اور یہ جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے زیادہ ہلکے حمل سے میں حاملہ نہیں ہوئی، اس سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی بچہ آپ کے حمل میں آیا ہے۔ خصوصاً ابن سعد کے ہاں اس سے زیادہ اسحاق بن عبداللہ کی روایت میں صراحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے فرمایا، میں کئی بچوں سے حاملہ ہوئی مگر اس سے زیادہ ہلکا حمل کوئی اور نہ ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ واقدی نے کہا کہ ہمارے اور دیگر اہل علم کے نزدیک یہ روایت معروف نہیں، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ الواقدی نے کہا، الزہری نے اپنے چچا کے حوالے سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول مبارک مجھے بتایا کہ جب سے میرے حمل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو مجھے جنم دینے کے وقت تک کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور مجھے وہ بوجھ محسوس نہیں ہوا جو عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، دونوں روایت میں تعویل ہو سکتی ہے کہ مذکورہ روایت جو اسحاق ابن عبداللہ سے ہے، اگر یہ ابن طلحہ ہے تو روایت مرسل ہے اور اس کے رجال صحیح ہیں، تو یہ روایت اس امکان کا رد کرتی ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی حمل کو ضائع کیا ہو، اور یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اسی سے تمام روایت متفق ہو جاتی ہیں اگر ہم الواقدی کا کلام قبول کر لیں۔ ابن الجوزی نے کہا، علماء نقل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بچے سے حاملہ نہیں ہوئی، تو ان کا یہ فرمان کہ میں حاملہ نہیں ہوئی یہ اصل میں مبالغہ کے طور پر فرمایا اور روایت میں مذکورہ اتحاد زیادہ مناسب ہے۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب آپ نے تعمیر کعبہ شروع کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس شہر کو امن والا بنا دے اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مابعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی رسول بنایا جس کا سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اہل مکہ کی طرف جس کو مبعوث کرنے کی دعا مانگی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجنا ہے اور یہ بات ام الکتب لوح محفوظ میں لکھ دی، تو اس فیصلے کو یوں نافذ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مذکورہ دعا کے لیے مقرر کر دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ان کی دعا سے ہو، جیسا کہ فرمایا ان کے صلب سے ان کی اولاد کی پشتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوتے رہے۔ بشارت عیسوی۔ رہ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائیں۔ سو بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں اس رسول معظم کی جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام نامی احمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اہل مکہ کے لیے فتح اور خوشحالی کا سبب بنا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمل بطن مادر میں منتقل ہوا، جیسا کہ منقول ہے، قریش پر بڑا سخت اور قحط کا دور تھا۔ اب ان کی زمین ہری بھری ہو گئی، ان کے درخت پھلوں سے لد گئے اور اہل مکہ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے، یہاں تک کہ اس سال کا نام الفتح والابتہاج پڑ گیا، اور اس خوشحالی کا وفود نے آ کر ان کے پاس ذکر کیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قریش اور تمام عرب کے سردار تھے۔ ہر روز احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرتے اور فرماتے، اے جماعت قریش، میں اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک شخص کی تصویر دیکھتا ہوں جسے نور کامل کا ٹکڑا، جس کے دیدار کی مجھے کبھی امید ہی نہ تھی۔ قریش ان کے اس نظارے کا انکار کرتے، یا تو حسد کی وجہ سے یا بے بصیرتی کی وجہ سے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے ہر چوپائے نے اس رات کو کہا، رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمل ٹھہر گیا، وہ امام دنیا ہے اور دنیا والوں کے چراغ ہیں۔ اس لیے قریش میں کوئی کہنا نہ رہی اور عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا جو اس بات میں حجت بازی کرتا۔ کہنوں کا علم ان سے چھین لیا گیا اور دنیا کے ہر بادشاہ کا تخت اس صبح الٹ گیا، اور اس دن کوئی دنیا کا بادشاہ گفتگو نہ کر سکا۔ پورا دن گونگا رہا اور مشرق کے وحشی مغرب کے وحشیوں کو بشارتیں دیتے پھرتے تھے، اسی طرح سمندروں کی مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دیتی، اور زمین و آسمان کے کونے کونے سے یہ آوازیں آئیں، خوشیاں مناؤ کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بصد برکت و سعادت تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے رہے، ان کو کوئی تکلیف، کوئی ہوا اور حاملہ عورتوں کو جو عوارض پیش آتے ہیں پیش نہ آئے۔